اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی خاص تجلی ظاہر کریں گے جسے دیکھ کر لوگ سجدے میں گر جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور ان کے چہروں پر اس وقت ذلت ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم تھے. تو اس پر بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا. اس پر میں نے بات کی تھی کہ نماز ہے جس کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ اس سجدے سے یہی مراد ہے، نماز. تو اللہ تعالیٰ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا. تو یہ جو بلایا جاتا ہے یہ کب بلایا جاتا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے اس وقت بلایا جاتا ہے. یہ جو اذان کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کائنات میں جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں کوئی ایک اعلان بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. ہم صبح و شام مختلف قسم کی اناؤنسمنٹ سنتے رہتے ہیں. اخباروں میں جو آتی ہیں خبریں وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں WHO کی طرف سے، ہیلتھ کے حوالے سے. وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے. جب کرونا آیا تھا ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا، سارا میڈیا حرکت میں آ گیا تھا. لیکن ان میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتا. لہذا آپ اس اناؤنسمنٹ پر عمل کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں. لیکن ایک اعلان ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اعلان کرنے والے کو اپنی طرف سے الفاظ میں بھی ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی اعلان کرنا ہے، میں الفلاحیہ مسجد کا امام ہوں، جامع رشید میں پڑھاتا ہوں. کوئی میں نے اعلان کرنا ہے تو میں کسی کے ذمے لگاتا ہوں. مثال کے طور پر اپنے چینل پہ اعلان کرنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں بھئی اعلان کر دو اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس ٹاپک پر بات ہوگی، یہی کہوں گا نا میں. پھر آگے جو ایڈمن ہے وہ اپنے الفاظ میں ایک اعلان بنائے گا، انگلش میں الگ، اردو میں الگ، اس پہ تصویریں لگا دے گا، کوئی بھی جو اس کو سمجھ میں آئیں گی، اور وہ اناؤنسمنٹ کر کے چلا دے گا. جو کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سیکریٹری ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں جا کے آپ کا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے. حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، صحابہ نے اپنے الفاظ میں اس پیغام کو ڈیلیور کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث جب دو مختلف صحابہ سے مروی ہوتی ہے تو ورڈنگ مختلف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص طور پر علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کہ بعض دفعہ محدث یا کوئی عالم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں بخاری اور مسلم کا، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، الفاظ بخاری کے نہیں ہیں لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں، صحیح ہے مسلم کے. حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے. کیوں؟ الفاظ میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے. بخاری کے الفاظ ان کی ورڈنگ کچھ اور ہے، مسلم کی ورڈنگ کچھ اور ہے. ایسا بہت ہوتا ہے حدیثوں میں. اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ نبی نے کوئی بات بتائی تو صحابی نے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے.
اسی لیے حدیث کی وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. حدیث کو بھی فالو کیا جائے گا، لیکن جب قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا بھی ٹکراؤ ہو تو پھر جو مجتہد ہے نا وہ قرآن کو، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت ہی سینسٹیو ہیں، وہ پھر قرآن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کی ورڈنگ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. اس میں نبی کو بھی زبر زیر پیش دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بات کا حکم دیا قرآن میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو غیر مطلوع. وحی کا مطلب اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی کو اللہ نے جو پیغام دیا، چاہے وہ براہ راست دیا ہو یا فرشتے کے ذریعے دیا ہو، خواب کے ذریعے دیا ہو. اللہ جب پیغمبر سے کسی بھی طرح سے اپنا پیغام اپنے پیغمبر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس پیغام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس پیغام کے بہت سارے طریقے ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو جتنے بھی ہم دلائل قرآن و سنت کے جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے پیغمبر کو کوئی میسج دیتے ہیں تو یا تو براہ راست اللہ کلام کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور براہ راست اپنا کلام سنایا. یہ پروٹوکول کس کو دیا اللہ نے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے. یہ پروٹوکول کس کو دیا؟ حضرت موسیٰ کو. اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. بہت بڑا مقام ہے کہ براہ راست کلام. یہ فضیلت اس طرح سے کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ جزوی فضیلت ہے، خاص قسم کا پروٹوکول ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور بہت بڑی فضیلت ہے. یوسف علیہ السلام کو اکیلا آدھا حسن دے دیا گیا. یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ملا. اللہ کی مرضی بھائی، کسی پیغمبر کو کوئی فضیلت دے دے. داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی گئی اور بیان کرنے کا ایسا ملکہ دیا گیا. وفصل الخطاب، جب خطابت کرتے تو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے. ایک ہی بات ایک آدمی جس میں بلاغت نہیں ہے وہ جب سمجھاتا ہے تو اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے پتہ نہیں خود اس کی اپنی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہی بات آپ کسی فصیح و بلیغ آدمی کو دیں جسے بولنا آتا ہے، اس کو دیں کہ یار تم سمجھاؤ، وہ ایسا سمجھاتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رہ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب. فصل کہتے ہیں جدائی، خطاب کا معنی تقریر، یعنی ایسا خطاب جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی کانسیپٹ کو کلیئر کر کے رکھ دے کہ مزید کسی کلیریفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیو. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، دودھ سے پانی الگ ہو ہی نہیں سکتا نا، تو بزنس سارا بند ہو جائے گا. بھائی کوئی دودھ بیچ رہا ہے، آپ اس میں بولے اس میں جتنا پانی ملا ہے وہ الگ کر دے، خالی دودھ دے دے مجھے، دے گا؟ وہ پانی اگر الگ کرے گا تو پھر وہ پانی بیچے گا ٹھیک ہے نا، وہ دودھ بیچنے کے قابل، وہ پھر کیا کہ میں پھر پانی کا بزنس کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے پانی کو دودھ سے الگ کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا دودھ کو بوائل کرو تو پانی اڑ جائے گا، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے خالص دودھ اور جو پانی اس میں گوالے نے دودھ دیا ہے. ایک دودھ بھینس دیتی ہے، گوالا خود دیتا ہے، تو گوالے والا الگ کر دو، بھینس والا، یہ بہت مشکل کام ہے. بوائل کریں گے تو پھر نیچرل فارم میں تو نہیں رہے گا نا وہ. تو یہ جو فصل الخطاب ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی ایسے بیان کرنا کہ اگلے کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. قرآن بھی فصل الخطاب ہے.
موضوع میرا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن میں اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا. یہ بڑی خاندانی بات ہے نا, اس لیے میں بتانا پڑتی ہے. درمیان میں قیام و طعام تو چلتا ہے نا ہمارے, جب سفر پہ جا رہے ہیں میں نے کہا قیام طعام تو چلے گا. جس نے صرف تفسیر کا لیکچر سننا ہے نا, وہ پھر میرے جو لیکچر تفسیر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں, لیکچر نمبر پتہ نہیں 103 چل رہا ہے 104 چل رہا ہے, وہ سنیں آپ, وہ ٹو دا پوائنٹ. اس میں قرآن کی گرامر تفسیر سے قیام و طعام نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو اسپیڈ لمٹ ہے نا اس کا بھی خیال کیا گیا. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ جو ہائی وے کا اصول ہے اس سے ہم زیادہ بھی نہیں گئے ہیں اور کم بھی نہیں, وہ بہت تمیز سے پورے ٹو دا پوائنٹ. یہ تو ایک واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا, اس میں درمیان میں جہاں ضرورت محسوس ہوگی, اگر چائے کے لیے گاڑی روکنی ہے, دودھ پتی کے لیے روکنی ہے, واش روم آ رہا ہے, تو یہ سب چلتا رہے گا راستے میں, سمجھ رہے ہیں. تو فصل خطاب اللہ نے عطا, یہ کلیم اللہ سے بات چلی ہے. پھر ٹاپک سے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں, بات اصل میں یہاں سے چل رہی تھی. کہاں سے چل رہی تھی؟ نہیں, کلیم اللہ پر بھی کہاں سے بات آئی؟ اللہ وہی جو کرتا ہے, وہی کی دو قسمیں ہیں, وہی کی دو قسمیں. پھر یہاں سے پھر ہم نے دوبارہ سے چلانا ہے. تو بولنے کی جو صلاحیت ہے نا, فصل الخطاب, یہ قرآن بھی ہے. قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے, نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں, فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہے یہ فارق نہیں ہے, جدا کرنے والی نہیں, بلکہ الفرقان مبالغہ ہے, مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب؟ حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں, ملحدین ہیں, مذہب مخالف ہیں, ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2, جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت سارے دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو, کچھ کہتے ہیں ایک ہے, کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے, خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے, اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن پھر ایک بھی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد, قبروں کو سجدہ بھی, اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے, لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں. جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس. ہے بھائی صحیح بولا نا میں نے؟ دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف بھگوانز. بھگوانز نہیں ہوگا وہ, بھگوان کی تو پھر آگے ٹائپس بہت ساری ہو جائیں گی نا. بھگوانز ہی ہو گئے تو پھر کیا فائدہ. یہ ایسے جیسے مٹھائیوں کی بہت قسمیں, تو بھائی مٹھائی کی بہت قسمیں ہوں گی نا, جب قسمیں ہوں گی تو مٹھائیز بن جائیں گی. تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف بھگوان, ہندو کہتا ہے. تو اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا, جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے, آپ جا کے 2 اس کے ایسے کر کے مار دو اس کی سر میں, 2 انگلیاں گھسیڑ دو, ایک بنٹا لگا دو لا کے, بس وہ بھی کیا, اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع, اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائیں گی. ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا, یوں تو نہیں کیا, وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی, پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو قرآن, اچھا پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے, ایک ہے جو عرش پر ہے, وہ ایک ہی ہے بس, وہ عرش پر ہے, وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے.
اور دنیا کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلم یہ ملا کے دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں، اکثریت کا یہی نظریہ ہے. لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن، ایک خدا کا مطلب کیا ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے. دیکھو، ایک عورت کا ایک شوہر ہے، ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے، دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کہتی ہے، ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں، شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی، اس کے ساتھ بھی رات گزار لی، ادھر بھی چلے گئے، تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی کیا خیال ہے؟ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ کام جو شوہر کے علاوہ، وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی، وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے، ستار کو بھی دی ہوئی ہے، غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف، چھوٹا اختلاف ہوا، بڑا اختلاف ہوا تو بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا غوث اعظم. اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے، ایک تو ہوتا ہے نا، بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے، ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ، تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. تو اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے، اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے، خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے، لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے، تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خمیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد، جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے، اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا، تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے، ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو؟ ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں؟ اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا، اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.